جب میری شادی ہوئی دیور ریحان 9 سال کا تھا۔ ساس وفات پا چکی تھی۔ میں نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا۔ وہ بھی مجھے بھابھی کی بجائے آپا کہتا تھا۔ خدا نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ شوہر مکینک تھے، اچھا کما لیتے تھے۔ ہمارا گزارا ٹھیک ٹھاک ہو رہا تھا۔ ریحان 22 برس کا ہوا تو میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ناگہانی حادثے میں میرے جیون ساتھی کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا اور ہم سوات سے پنڈی آ گئے۔ ان دنوں ہمارے علاقے کے حالات خراب تھے، روزگار کا ملنا محال تھا۔ ایک سواتی ہم زبان بھائی کی مدد سے ریحان کو تعمیراتی کمپنی میں کام مل گیا۔ اس کمپنی کا مالک ایک بہت دولت مند شخص تھا جس کے بڑے بڑے پروجیکٹ اسلام آباد اور راول پنڈی میں چل رہے تھے۔ یہ ایک بزرگ آدمی تھا، محنتی اور شریف طبیعت۔ اس نے ملازمت پر رکھنے سے قبل ریحان سے تھوڑی بہت بات چیت کی تو اسے وہ ٹھیک لگا۔ اس نے کہا کہ میں تم کو دفتر میں کچھ لکھنے پڑھنے کا کام سونپ رہا ہوں۔ کام اچھی طرح میرے مینیجر سے سمجھ لینا اور تنخواہ کا بھی وہی تم کو بتا دے گا۔ تنخواہ جو بھی آپ دیں گے مجھے منظور ہے، لیکن میں سوات سے آیا ہوں۔ میری بیوہ بھابھی اور ان کے 2 بچے بھی ہمراہ ہیں۔ ہمارا بڑا مسئلہ رہائش ہے۔ اگر آپ یہ مسئلہ حل کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ کمپنی کے مالک بولے، ٹھیک ہے، رہائش کا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ ہمارے بنگلے میں ایک سرونٹ کوارٹر ہے، تم اپنی بیوہ بھابھی اور بچوں کے ساتھ وہاں رہائش اختیار کر سکتے ہو۔ کمپنی کے مالک نے جب ہماری داستان حیات سنی تو وہ کافی غمگین ہو گئے۔ از راہ ہمدردی انہوں نے ریحان کی تنخواہ بھی معقول مقرر کر دی۔ وہ FA پاس تھا۔ اس نے مزدوری کی بجائے اس کو دفتر کا کام دیا تو وہ خوش تھا۔ ریحان نے جب مجھے یہ خبر دی کہ صاحب کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ہماری رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے تو میں کھل اٹھی۔ ایک بہت بڑی پریشانی حل ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ میں بچوں کے کپڑے رکھے۔ ریحان کے ساتھ ہم کوٹھی پر پہنچ گئے۔ بیگم صاحبہ کو قیوم صاحب فون کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اچھی طرح ہم سے بات چیت کی اور ریحان سے کہا کہ تم اپنے کام پر چلے جاؤ، کوارٹر میں ان کے حوالے کر دوں گی۔ بیگم کو دیکھ کر تو میں کافی حیران ہوئی کہ وہ 18-19 سال کی خوبصورت دوشیزہ تھیں، جبکہ ان کے شوہر لگ بھگ 65 سال سے بھی زیادہ کی عمر کے تھے۔ انہوں نے چابی میرے حوالے کر دی۔ جب میں نے کوارٹر میں قدم رکھا تو میرا دل بھاگ بھاگ ہو گیا۔ کشادہ 2 کمرے، صاف ستھرے اور عمدہ بنے ہوئے، غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ بھی ملحقہ برآمدے میں بنا دیا گیا تھا۔ چولہا، چوکی، چارپائیاں، بستر، غرض ہر شے میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے۔ اس نے ہمارے رہنے کا بہت اچھا بندوبست اتنی جلدی کر دیا کہ میں شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ ایک روز بعد بیگم نے مجھے بلا کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام خدیجہ ہے اور ریحان میرا دیور ہے۔ وہ مجھے آپا بی بی کہہ کر بلاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، وہ کہنے لگیں، میں بھی تم کو آپا بی بی کہوں گی۔ دراصل میں اکیلی ہوں، اس وجہ سے میرا جی گھبراتا ہے۔ تم میرا کام کرو گی تو کھانا اور تمہاری الگ تنخواہ تم کو مل جائے گی اور میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ بچوں کو پڑھانا چاہو تو ہم ان کو اسکول میں داخل کرا دیں گے۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ مجھے کام مل رہا تھا، تنخواہ اور کھانا بما رہائش سبھی مسئلے حل ہو رہے تھے۔ شام کو جب ریحان کو چھٹی ہوتی وہ بھی آ جاتا۔ ریحان کی تنخواہ صاحب نے معقول رکھی تھی۔ میں پنڈی آ جانے کے فیصلے پر اب کافی خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ ریحان ہی مجھے منا کر یہاں لایا تھا کہ ادھر آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو مجھے بھی پیچھے کی فکر نہ رہے گی اور میرا دل سکون میں رہے گا۔ پہلے میں اس فیصلے کے حق میں نہ تھی۔ یہاں ہماری قسمت کھل گئی تھی۔ میں نے ان کے گھر کا کام سنبھال لیا، کھانا بنانا، کپڑے استری کرنا اور ہر وہ کام جو وہ کہتی بخوشی سلیقے سے کر دیتی۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھیں، کہتی تھیں تم جیسی ملازمہ قسمت والوں کو ملتی ہے۔ واقعی تم اچھے گھر کی ہو، تبھی تمہاری عادتیں اچھی ہیں۔ میں نے بتایا، بیگم صاحبہ، میرے والد کا سوات میں سیبوں کا باغ تھا اور میرے خاوند اور سسر بھی پہلے سیبوں کے تاجر تھے۔ سسر اور والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ سوات کے حالات خراب ہونے کے سبب ہمارے سیبوں کے باغ اجڑ گئے۔
مجبوراً ہم کو دربدر ہونا پڑا۔ اللہ کی طرف سے انسانوں پر آزمائش آتی ہے، بس اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہر وقت شکر کی توفیق عطا کرے۔ وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوتیں، مجھ سے عزت سے پیش آتیں۔ میں 5 وقت نماز پڑھتی، صبح تلاوت کرتی۔ وہ مجھے کہتی میں نماز بھول گئی ہوں، تم مجھے سکھاؤ تاکہ میں بھی نماز پڑھوں۔ میں کہتی نماز سے سکون ملتا ہے، بیگم صاحبہ آپ ضرور پڑھا کریں۔ وہ مجھ سے کچن میں آ کر باتیں کرتی اور سواتی کھانے بنانا سیکھتی۔ میں نے جان لیا کہ ان کو کسی کے ساتھ کی اشد ضرورت ہے اور سخت تنہائی کا شکار ہیں۔ خدا جانے ان کے والدین نے کیوں اتنی کم سن پھول سی بچی کو اتنے عمر رسیدہ آدمی سے بیاہ دیا تھا۔ شاید دولت کی وجہ سے۔ بیگم کا نام حسنہ تھا، قسمت کی دھنی تھی کہ دولت میں کھیل رہی تھی۔ کسی شے کی کمی نہ تھی مگر وہ خوش نہ تھی۔ شوہر نہ صرف عمر رسیدہ تھا بلکہ وہ اس قدر مصروف شخص تھا کہ اس کو گھر میں بیوی کو وقت دینے کی فرصت ہی نہ تھی۔ وہ گھر پر صرف اتوار کو ناشتہ کرتا تھا، ورنہ ناشتہ آفس میں اور دوپہر کا کھانا گھر سے بیگم صاحبہ کا ڈرائیور ان کو دینے کمپنی کے دفتر جاتا تھا۔ صاحب کا کھانا میں علیحدہ بناتی تھی۔ قیوم صاحب مجھ سے خوش تھے کیونکہ ان کا کھانا میں ان کی حسب منشا تیار کر دیا کرتی تھی۔ کچھ دن بعد ان کا ڈرائیور بیمار ہو گیا اور وہ ڈیوٹی پر نہ آتا۔ قیوم صاحب نے ریحان سے دریافت کیا کیا تم ڈرائیونگ جانتے ہو؟ وہ بولا جی صاحب، میرے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہے، میں ڈرائیور رہ چکا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے تو پھر تم یہاں میرے آفس کی ڈیوٹی چھوڑ دو، مجھے کوئی اور مل جائے گا، لیکن گھر کے لیے کوئی قابل اعتبار ڈرائیور ملنا مشکل ہے۔ آج میں کمپنی کے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ گھر جاؤں گا، تمہارا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ کیسی ڈرائیونگ کرتے ہو۔ 8 بجے کے قریب قیوم صاحب کو لے کر ریحان ان کی گاڑی میں گھر آ گیا۔ قیوم صاحب اس کی ڈرائیونگ سے مطمئن ہو گئے، کہنے لگے آج سے گھر کی گاڑی کے ڈرائیور تم ہوگے۔ اس طرح ریحان نے کمپنی جانا ترک کر دیا اور وہ اب گھر میں رہنے لگا۔ بیگم صاحبہ نے کہیں جانا ہوتا، کوئی گھر کا سودا سلف منگوانا ہوتا یا صاحب کو دفتر پہنچانے اور دوپہر کو پھر کھانا دینے جانا ہوتا، یہ تمام کام اب ریحان کے سپرد ہو گئے۔ ریحان کو بھی سہولت ہو گئی کہ اب اس کو کھانا گھر کا ملنے لگا اور وہ کوارٹر میں کچھ دیر آرام بھی کر لیتا۔ گھر میں رہنے سے ریحان اور بہت سے گھریلو کام کر دیا کرتا تھا، فارغ بیٹھنے کی اس کی عادت نہیں تھی۔ ہم بھابھی دیور نے صاحب کا گھر اتنی اچھی طرح سنبھال لیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے بے نیاز ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی ہماری عزت اور قدر کرنے لگے۔ گھر میں امن و سکون تھا تو ہماری زندگیوں میں بھی امن و سکون تھا۔ میرے بچے اسکول جانے کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے قریبی اوسط درجے کے اسکول میں دونوں بچوں کو داخل کروا دیا۔ میں ان کو پیدل اسکول پہنچاتی، ریحان گھر میں ہوتا تو وہی لانے پہنچانے کا کام کر دیتا۔ غرض ہماری زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ایک روز بیگم نے باتوں باتوں میں بتایا آپا بی بی، جیسے تم پر وقت پڑا ہے میری والدہ پر بھی اسی طرح کا وقت پڑا تھا۔ والد کو گردوں کا مرض لاحق ہو گیا تو وہ کمانے کے قابل نہ رہے۔ بھائی غلط دوستوں میں گھر کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو رہا۔ اس نے میٹرک کے بعد پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ والد کی بیماری پر بہت خرچ آتا تھا اور ہم 5 بہنیں تھیں، کسی کی شادی نہ ہوئی تھی۔ امی بہت پریشان تھیں کیونکہ والد قیوم صاحب کی کمپنی میں کام کرتے تھے اور وہ بھی بیمار پڑے تھے۔ قیوم صاحب جب ان کی عیادت کو گھر آئے تو ہمارا حال دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ ان کے بچے نہیں تھے، بیوی کی وفات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا اور انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ مجھے دیکھا تو پسند کر لیا مگر منہ سے کوئی بات نہیں نکالی۔ انہوں نے والد صاحب کی بیماری کا خرچہ اٹھا لیا۔ 3 سال وہ ڈائلسس پر زندہ رہے۔ یہ اخراجات بھی قیوم صاحب دیتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد قیوم صاحب میری والدہ سے میرا ہاتھ مانگ لیا تو امی نے بھی یہ سوچ کر کہ ان کو کسی دولت مند کا سہارا چاہیے تھا، اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میں نے جب انکار کیا وہ رونے لگیں اور اپنی مجبوریوں کا واسطہ دیا۔ یوں اپنی بہنوں اور ماں کی خاطر میں نے قربانی دی، مگر میرے دل نے کبھی قیوم صاحب کو بطور شوہر قبول نہیں کیا۔
میرا اور ان کا عمر کے فرق کی وجہ سے جوڑ نہیں بنتا تھا، لیکن اگر یہ چاہتے تو مجھے محبت اور توجہ دیتے تاکہ میں بھی ان کو قبول کر پاتی، مگر آپا بی بی ان کے پاس مجھے محبت دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور تو اور مجھ سے باتیں کرنے یا سننے تک کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ تم دیکھ تو رہی ہو کہ میں یہاں سونے کے پنجرے میں قید ایک پرندے کی طرح ہوں۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ اس پنجرے کو توڑ کر اڑ جاؤں۔ پھر بہنوں اور ماں کا خیال آتا ہے جن کو ہر ماہ قیوم صاحب خرچہ دیتے ہیں اور میری بوڑھی ماں کا علاج، معالجہ اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میری ایک بہن کی شادی انہی کی کوشش سے اچھے گھرانے میں ہو گئی، مگر ابھی 3 اور رہتی ہیں۔ وہ کالج میں پڑھ رہی ہیں، ان کا خرچہ بھی قیوم صاحب اٹھاتے ہیں۔ ایک میری قربانی کے بدلے انہوں نے کتنی زندگیاں بنا دی ہیں، یہی سوچ کر سمجھوتے پر دل کو راضی کر لیا ہے، ورنہ دل تو گٹا گٹا ہی رہتا ہے۔ آپ لوگ آئے ہو تو میں ذرا خوش رہنے لگی ہوں، ورنہ میں تو کسی سے بات کرنے کو بھی ترستی تھی۔ بیگم صاحبہ کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ ان کا جیون ساتھی ان کا ہم عمر یا چند سال بڑا کوئی خوبصورت شہزادہ ہونا چاہیے تھا، مگر واری قسمت کہ ان کی تقدیر میں بوڑھا بادشاہ لکھا گیا تھا۔ قیوم صاحب عمر رسیدہ مگر دل کے بادشاہ تھے۔ وہ کئی ضرورت مندوں کے کام آتے، خدا ترس تھے، مگر اس قدر ان کو اپنے بزنس سے انہماک تھا کہ ان کو اس بات کا بھی احساس نہ تھا کہ انہیں کچھ وقت اپنی کمسن بیوی کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ جب سے ریحان گھر میں آیا تھا میں نے محسوس کیا کہ بیگم خوش رہنے لگی ہیں۔ وہ اب میرے دیور میں کچھ اس طرح دلچسپی لیتی تھی کہ میرا دل آنے والے کسی خطرے کے ڈر سے دھڑکنے لگتا تھا۔ اسے بہانے بہانے سے بلا کر باتیں کرنے لگتی۔ ریحان بہت خوبصورت، سرخ و سفید رنگت والا، صحت مند اور قداور نوجوان تھا۔ شاید بیگم صاحبہ کے تصورات میں ایسا ہی کوئی حسین رنگ و روپ اور قد و قامت والا نوجوان آئیڈیل رہا ہوگا کہ وہ میرے دیور کو دلچسپی سے تکنے لگتی تھیں، یہاں تک کہ ریحان کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ وہ کوشش کرتا کہ کم سے کم بیگم اس کو بلائیں، کیونکہ وہ ان کا ڈرائیور تھا، اس لیے وہ جب چاہے اسے بلا سکتی تھیں۔ تاہم وہ گھر سے کم ہی نکلتی تھیں اور ان کی کوئی سہیلی یا ہم عمر پڑوسن بھی ایسی نہ تھی کہ ملنے ملانے جائیں۔ انہوں نے بس ہم لوگوں سے دل لگا لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب نے ان پر یہ پابندی بھی عائد کر رکھی ہو، وہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتی، شاید تبھی ان کی تنہائی کا مداوع نہ ہو سکا تھا اور وہ ہم ملازموں میں اپنی تنہائی کا علاج ڈھونڈ رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ ان کی مہربانیاں بڑھتی گئیں، خاص طور پر میرے دیور ریحان پر۔ اسے وہ بن مانگے پیسے دیتی، سودا سلف سے جو رقم بچتی وہ واپس نہ لیتی، اس کی پسند کے کھانے اس کے لیے بھجواتی، اسے بہانے بہانے سے بلاتی۔ تنخواہ کے علاوہ اتنی مراد کہ ہماری تنخواہ ساری بچی رہتی تھی۔ سردیاں آ گئیں تو دن چھوٹے ہو گئے، رات جلد ہو جاتی، صاحب اور دیر سے گھر آنے لگے، تب تو وہ ہمارے کوارٹر میں آ کر بیٹھ جاتی، انگیٹھی جلانے کو کہتی، پھر ہمارے درمیان بیٹھ کر مزے سے ہاتھ تاپتی، کہتی کہ جب تک صاحب نہیں آ جاتے میں تم لوگوں کے پاس ہی رہوں گی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ ریحان کی وجہ سے آتی ہیں۔ بیٹھتی وہ ریحان کے کمرے میں تھیں، انگیٹھی بھی وہیں رکھی ہوتی۔ مجھ سے کہتی بچوں کو سلا کر آ جانا، بچوں پر لحاف ڈالا ہوتا تھا، اس لیے وہ کہتی کہ انگیٹھی ادھر نہیں رکھیں ورنہ گیس کمرے میں بڑھ جائے گی۔ میں بچوں کو سلا رہی ہوتی، وہ ریحان کے ساتھ باتیں کرتی۔ ریحان بہت کم گو انسان تھا۔ وہ ریحان سے کہتی باتیں کرنی نہیں آتی تو اپنے بچپن کی ہی کوئی کہانی سناؤ۔ جب تک بچے سوتے میرا دیور گاؤں کے قصے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ ایک دن وہ نہانے گئی تو واش روم سے دھڑام سے گرنے کی آواز سنائی دی۔ ریحان برآمدے میں بیٹھا اپنی بائک صاف کر رہا تھا، جبکہ میں کچن میں تھی۔ بیگم صاحبہ کی چینخ سن کر میں دوڑی، سوچا واش روم کا در اندر سے بند ہوا تو کیسے دیکھوں گی کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب در کو ہاتھ لگایا وہ کھل گیا۔ سوچا کہ شکر ہے انہوں نے لاک نہیں کیا تھا۔ میں اندر گئی، وہ فرش پر گری ہوئی تھیں، شاید پیر پھسلا تھا، وہ بے ہوش تھیں۔
شاید زیادہ چوٹ آئی تھی، میں نے اٹھانا چاہا، مجھ سے نہ اٹھائی گئیں۔ چادر سے ان کا بدن ڈھانپنے کی کوشش کی اور دیور کو آواز دی۔ چینخ اس نے بھی سنی تھی اور وہ برآمدے سے کچن تک آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ان کو نہیں اٹھا سکتی۔ تب وہ کچھ ہوش میں آ گئیں، بولی کہ میری ٹانگ میں چوٹ آئی ہے، ہل نہیں سکتی، بہت درد ہو رہا ہے، میری ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے، شاید نہیں اٹھ سکتی۔ تب میں نے ریحان کو کہا کہ اب تم جاؤ اور بڑی دقت سے کسی طرح لباس پہنایا۔ دوبارہ اس کو آواز دی کہ آؤ میری مدد کرو۔ اس نے بیگم صاحبہ کو اس طرح اٹھا کر بستر پر لٹا دیا جیسے زمین پر گرے ہوئے چھوٹے بچے کو اٹھا کر لٹاتے ہیں۔ اس رات صاحب لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے، وہ دوسری صبح آئے۔ ہم ساری رات دیور بھابی دونوں ان کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ ہائے ہائے کرتی رہیں، نہ خود سوئیں اور نہ ہمیں سونے دیا۔ صبح صاحب آ گئے، وہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ایکس رے کرائے، لیکن زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی اور جسم میں کہیں بھی فریکچر ایکس رے میں نہ آیا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ ریحان گھبرایا گھبرایا رہنے لگا۔ مجھے کہتا، آپا بی بی میرا دل کرتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، میں یہاں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں سمجھتا۔ لیکن میں یہی کہتی تھی کہ ریحان تھوڑا سا اور تحمل سے وقت گزار لو، ہم بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ اگر تم کو کہیں اور جگہ نوکری مل بھی گئی تو رہائش کا کیا کریں گے؟ دعا کرو ہمارے اپنے علاقے کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنے گاؤں واپس چلے جائیں۔ اس دن کے بعد وہ اکثر کہتی، اگر اس دن تم لوگ نہ ہوتے تو شاید میں مر ہی جاتی، اے کاش میں تم لوگوں کے گھر کا ہی فرد ہوتی۔ ایسے عیش و آرام سے کیا حاصل جو گھر میں محبت کی مٹھاس سے خالی ہو، سر سے پیر تک بھی تمہارے صاحب مجھے سونے سے لاد دیں تو بھی وہ میرے کسی کام کے نہیں۔ میں انہیں سمجھاتی، بیگم صاحبہ ایسی باتیں نہ کریں، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، شکر کریں کہ آپ ہم جیسوں سے بہتر ہیں۔ ہمیں دیکھیے، اپنے گھر میں خود کو محفوظ نہ سمجھا تو در بدر ہو گئے ہیں۔ آپ کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، ہر نعمت دی ہے، اللہ کا شکر کریں۔ مگر ان کے اندر کا اضطراب ایسا تھا کہ جس کو ہم سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتے تھے۔ بالآخر ایک دن ریحان سے انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ وہ اس سے اب شادی کرنا چاہتی ہیں، جس پر اس نے ان کو سمجھایا کہ بی بی میں نے صاحب کا نمک کھایا ہے، اگر تم سے شادی کی تو وہ مجھے بخشیں گے نہیں۔ اب آپ اپنے صاحب کو ہی سر کا تاج سمجھیے اور مجھے نوکر۔ میں آپ کے در کا ملازم ہوں، آپ اپنا مقام نہ بھولیے اور نہ میں کبھی اپنی اوقات بھولوں گا، اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ریحان کی باتیں سن کر ان کا دل ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بجھی بجھی رہیں۔ میں نے پوچھا، بیگم صاحبہ کیا بات ہے؟ آپ کچھ ناراض لگتی ہیں، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا، نہیں آپا بی بی، میں تو آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ پر اعتبار ہے مجھے۔ میں نے جواب دیا، اگر اعتبار ہے تو پھر مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیوں ایسی بجھی بجھی ہیں؟ کچھ جھجکتے ہوئے انہوں نے کہا، میں قیوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ ضرورت کی شادی تھی، میں اس کو توڑنا چاہتی ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو، کیونکہ طلاق لے کر میں ماں کے گھر نہیں جا سکتی، ورنہ میری بہنوں کے گھر خراب ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ قیوم سے طلاق لے لوں اور ریحان سے شادی کر کے دلی خوشی کے ساتھ گھر بناؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ اپنا گھر برباد نہ کریں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہیں۔ انہی دنوں میرے بڑے بھائی کا فون آ گیا کہ تم فوراً بنوں پہنچو، کیونکہ بڑے چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں بنوں آ گئی۔ جب میں واپس آئی اور ایک روز میں کپڑے دھو رہی تھی، بیگم صاحبہ نے ریحان کو گھر بلایا تو وہ اس سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہاری خاطر یہ گھر بار، مال و دولت سب چھوڑ دوں گی، میں مزید قیوم کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ریحان اسے سمجھانے لگا کہ بیگم صاحبہ یہ سب غلط ہے، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں، میں نے قیوم صاحب کا نمک کھایا ہے اور میں کبھی نمک حرامی نہ کروں گا۔ بیگم رونے لگیں اور ریحان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں۔ انہوں نے ریحان کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی منتیں کرنے لگیں،
جبکہ ریحان ان سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہا تھا۔ اتنے میں صاحب بھی آج جلدی آ گئے۔ بیگم صاحبہ اس قدر گم تھیں کہ ان کو میرے کسی اشارے کی طرف دھیان نہ گیا۔ وہ ریحان کو ہاتھ سے پکڑے اپنے کمرے میں آنے پر اصرار کر رہی تھیں کہ ادھر آ کر میری بات سنو۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ قیوم صاحب یہ سب دیوار کے پاس کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب بیگم صاحبہ کی نظر ان پر پڑی، وہ تو جیسے سانس لینا بھول گئیں۔ قیوم صاحب اندر آ گئے۔ ریحان ایک طرف گمسم کھڑا تھا کہ اب اس کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ قیوم صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ بیوی کو رسید کیا۔ بیگم صاحبہ قیوم صاحب کے پاؤں میں بیٹھ گئیں اور معافی مانگنے لگیں۔ وہ غصے بھری نظروں سے ریحان کو دیکھ رہے تھے۔ قیوم صاحب نے کہا، تم ابھی کی ابھی میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے بیوی کی ایک نہ سنی اور اسے فوراً طلاق دے دی۔ وہ بے بس ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے قیوم صاحب کے پاس جانا چاہا کہ ان سے کہوں کہ ریحان کی کوئی غلطی نہیں ہے، مگر اتنے میں صاحب فرش پر گر گئے۔ شاید انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں نے جا کر انہیں ہلایا چلایا، مگر وہ بے سدھ پڑے تھے۔ میں بھاگ کر ریحان کو بلا کر لائی، جو گیٹ سے باہر جا رہا تھا۔ اس نے صاحب کو گاڑی میں ڈالا اور ہم ہسپتال آ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ریحان نے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہاری کوئی غلطی نہیں، غلطی میری بیوی کی ہے، اور میری ہی غلطی تھی کہ اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور ہم اپنے گاؤں لوٹ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہم غریبوں کی عزت رکھ لی، مگر صاحب کی حالت کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ جنہوں نے برے وقت میں ہم کو سہارا دیا، چھت دی، حلال روزی کا وسیلہ بنے۔ میں خدا سے یہی دعا مانگتی تھی کہ اے خدا ہماری عزت رکھنا، ہم کو اس عمر کی توفیق نہ دینا کہ ہم کسی سے بددیانتی یا غداری کریں، خاص طور پر اپنے محسنوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی اور صاحب کی نظروں میں ریحان بے قصور تھا۔ شاید وہ اس دن سارا معاملہ سمجھ گئے تھے۔ دعا ہے بیگم صاحبہ بھی جہاں ہوں خوش رہیں، کیونکہ خوشی اور غم بانٹنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ لیکن بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ رشتوں میں عمروں کا اتنا فرق نہ ہو کہ بیٹی عمر بھر سچی خوشی کو ترستی رہے۔